أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. یہ آیات جن کی میں نے تلاوت کی ہے عموماً ان میں سے اس پہلی آیت یعنی ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ ہر تنگی کے بعد ایک آسائش کا زمانہ بھی ہے، اور یہ ترجمہ درست ہے، لیکن بعد العسر یسرا نہیں فرمایا گیا ہے بلکہ مع العسر یسرا فرمایا گیا ہے کہ عسر کے ساتھ یعنی تنگی کے ساتھ ایک آسائش ہے، اور یہاں بعد کے لفظ کو چھوڑ کر ماں کے لفظ استعمال کرنے میں ایک گہری حکمت ہے۔ ایک تو بعد میں کچھ دوری پڑ جاتی ہے، ہو سکتا ہے عسر کے زمانے کے بعد ایک لمبے عرصے کے وقفے کے بعد پھر یسر شروع ہو، تو یہ جو خوف ہے کہ بعد کتنا لمبا ہو جائے گا، اس خوف کو دور کرنے کے لیے ماں سے بہتر لفظ استعمال نہیں ہو سکتا تھا کہ تمہارے عسر اور تمہارے یسر کے درمیان کوئی فاصلے نہیں ہیں۔ عسر کے مان بعد بڑی تیزی کے ساتھ تم یسر کا زمانہ دیکھو گے۔ ایک تو ماں نے یہ ایک نیا معنی پیدا کر دیا، اور دوسرے بیک وقت عسر اور یسر کے نظارے کو دکھانے کے لیے بھی ماں کے لفظ نے ایک اور مضمون اس آیت میں بھر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم خدا کی طرف سے بعض آزمائشیں دیکھ رہے ہو تو یہ کیوں نگاہ نہیں کرتے، ان آزمائشوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت بھی تو بہت نازل ہو رہی ہیں۔ جہاں تمہیں تنگی دکھائی دے رہی ہے وہاں ان آسائشوں کو بھی دیکھو جو آسمان سے تمہارے لیے ساتھ ساتھ نازل ہو رہی ہیں۔ ان میں نہ بعد پایا جاتا ہے نہ دوری پائی جاتی ہے، بیک وقت ظاہر ہونے والا ایک نظارہ ہے جس کی طرف توجہ مبذول کروا دی گئی۔ چنانچہ پاکستان میں جہاں آج مظلومیت کا خاص دور ہے وہاں بھی بکثرت
کثرت لوگ اللہ تعالیٰ کی غیبی تائید اور رحمت کے ایسے نظارے دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں خطوط ایسے موصول ہوتے ہیں جن میں حیرت انگیز خدا پیار اور محبت کے واقعات درج ہوتے ہیں، اور باہر کی دنیا والوں کو پاکستان والے وہ واقعات لکھ لکھ کر تسلیاں دیتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے لوگ جن کو خطوط موصول ہوتے ہیں ایسے پاکستان سے، وہ مجھے بھیج دیتے ہیں، تو باہر بیٹھے اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو وہاں سے وہ تسلیاں دیتے ہیں کہ فکر نہ کرو، ہم اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک ہیں۔ جہاں بعض آزمائشیں ہیں وہاں خدا کے فضل بھی اس کثرت سے نازل ہو رہے ہیں، اور اتنی روحانی ترقی نصیب ہو رہی ہے کہ قومیں سینکڑوں سال کی ریاضتوں میں سے گزر کر جو مقامات حاصل کیا کرتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہفتوں اور مہینوں میں عطا فرما رہا ہے۔ تو مال عسر یسرا کا ایک یہ بھی مفہوم ہے، اور ایک یہ بھی مفہوم ہے کہ بعض جگہ آزمائشیں ہیں تو بعض دوسری جگہ کثرت سے فضل ہی فضل نازل ہو رہا ہے، اور جہاں مائیت میں علاقہ بدل جائے گا، بعض علاقے آزمائشوں کے ہیں تو سارے آزمائشوں ہی کے علاقے میں خدا کے جس طرح موسم بدلتے رہتے ہیں، اور بیک وقت بھی ایک وقت میں دنیا میں مختلف موسم پائے جاتے ہیں، آگے پیچھے بھی موسم بدلتے ہیں، اور اسپیس میں ایک موقع پر بھی موسم بدلے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ تو مال عسر یسرا نے ایک یہ جہان بھی معنوں کا ہمارے سامنے کھول دیا۔ میں آج چند نمونے اللہ کے احسانات کے جماعت کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کو علم ہو کہ خدا تعالیٰ کس طرح تمام دنیا میں کثرت سے اپنے فضل نازل فرما رہا ہے، اور اس کے لیے میں نے آج تبلیغ کا موضوع چنا ہے۔ جانی قربانی اور مالی قربانی اور جذبات کی قربانی سے متعلق اور ان جہاد میں اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا ذکر میں بارہا پہلے کرتا آیا ہوں۔ اب میں تبلیغ کے موضوع پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری دنیا میں تبلیغ کی ایک نئی رو چل پڑی ہے، اور ایسے ممالک جہاں بہت ہی سست رفتار تھی وہاں بھی خدا کے فضل سے بڑی تیزی آ رہی ہے، اور ایسی قومیں جن میں احمدیت نفوذ بہت ہلکا تھا، سست روی پائی جاتی تھی، ان میں بھی بڑی تیزی سے اب جماعت کی طرف رجوع ہو رہا ہے۔ چنانچہ گزشتہ 1-2 ماہ کے اندر عربی بولنے والی قوموں میں سے خدا کے فضل سے 27 بیعتیں موصول ہوئی ہیں، اور اہل عرب خالص بھی ہیں اور شمالی افریقہ کے عرب بھی ہیں اس میں شامل۔ تو یہ رجحان پہلے نظر نہیں آتا تھا۔ یورپ کے 2 ممالک میں بلکہ 3 میں خدا کے فضل سے عربوں نے وہاں بیعتیں کی اور بڑے مخلص ہیں۔ ڈنمارک میں تو مختلف 2 عرب نوجوانوں نے بیعتیں کی ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ اخلاص میں ترقی کر رہے ہیں، لٹریچر لے رہے ہیں، توجہ دلا رہے ہیں، مشورے دے رہے ہیں کہ کس طرح ہماری قوم میں تبلیغ ہونی چاہیے، اور اچھے خاصے وہاں کے تعلیم یافتہ اور اعلیٰ خاندانوں کے افراد ہیں۔ تو یہ بھی ایک اللہ کا غیر معمولی فضل ہے جس کو نظر میں رکھنا چاہیے۔ صرف درد کے ساتھ دعا نہیں ہونی چاہیے، شکر کے ساتھ بھی دعا ہونی چاہیے۔ یہ پہلو جو ہے اس کو آپ نظر انداز نہ ہونے دیں کبھی بھی، کیونکہ درد سے کسی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔ جتنا زیادہ ادب کا مقام ہو اتنا انسان اس شکایت کو دبا لیتا ہے اپنی آواز میں، لیکن اس کی سسکیاں پھر بھی بیان کر دیتی ہیں، اس شکایت کو چھپ تو نہیں سکتی۔ اس لیے خدا کے حضور جہاں درد بھری سسکیاں لیتے ہیں وہاں شکر کا بھی اظہار کیا کریں کہ ان اندھیروں میں بھی وہ روشنی کے سامان پیدا فرما رہا ہے۔ جرمنی کے متعلق میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یورپ کے سب ملکوں میں سب سے آگے ہے خدا کے فضل سے، اور 100 کا جو میں نے ان کو 1 سال کا ٹارگٹ دیا تھا اس میں سے وہ نصف تک پہنچ چکے ہیں، یعنی نصف جولائی تک 6.5 مہینے میں خدا کے فضل سے 50 بیعتیں وہاں ہو چکی ہیں، اور ابھی 5.5 ماہ باقی ہیں، اور جس طرح چندوں میں دیکھا جاتا ہے کہ آخر پر جا کے رفتار تیز ہو جاتی ہے،
اگر اسی طرح ہم ان سے امید لگائیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 100 سے آگے بڑھ جائیں گے. انگلستان دوسرے نمبر پر ہے، اس میں 8 بیعتیں ہوئی ہیں، حالانکہ جماعت بہت بڑی ہے. اب کچھ خطوں سے لگتا ہے کہ توجہ شروع ہوئی ہے، لیکن کیونکہ لیٹ سٹارٹرز ہیں، بعد میں آنے والے ہیں اس میدان میں، اس لیے کچھ وقت لگے گا. تبلیغ کے لیے تو پہلے تیاری ہوا کرتی ہے، وقفیت پیدا کرنا، تعلقات بنانے، پھر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، زمینیں بدلنی پڑتی ہیں. بعض تجربے کیے، ناکام رہے، پھر دوسری جگہ شروع کیے. بعض طرز اختیار کی، وہ ناکام رہی، نئی طرز پھر بدلی. تو رفتہ رفتہ ایک یہ آئے گا فن. ایک ہی دن میں تو انسان پہلوان نہیں بن جایا کرتے. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ، جس طرح مجھے خطوط سے اندازہ ہو رہا ہے، انگلستان کی جماعت بھی جب پوری طرح انہماک سے تبلیغ شروع کرے گی تو 7-8 کا قصہ نہیں بلکہ سینکڑوں میں بات جا پہنچے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ڈنمارک اور سویڈن میں بھی جیسا کہ میں نے بتایا تھا بیعتیں ہوئی ہیں، اور 2 جگہوں پہ ایک ایسی بیعتیں ہیں جو خاص طور پر قابل ذکر ہیں. آئرن کرٹن جس کو جو کہلاتا ہے، یعنی اشتراکی دنیا، اس میں ایک تو یوگوسلاویہ میں پہلے ہی خدا کے فضل سے جماعت قائم ہے، اور وہاں جب بھی وقف عارضی والے گئے ہیں ان کو خدا تعالیٰ نے نیا پھل عطا فرمایا ہے. وہاں امکانات ہیں، اور جو یورپین ممالک، ایسے یورپین ممالک جن میں یوگوسلاو زیادہ کثرت سے جاتے ہیں، ان کو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ان میں بیداری پیدا ہو رہی ہے اسلام کی طرف رجحان پایا جاتا ہے، اس لیے ان کو ضرور خاص طور پر پیش نظر رکھیں. 2 ملکوں کی بیعتیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے وہ اس کے علاوہ ہیں. ایک پولینڈ، وہاں ابھی تازہ اطلاع وقف عارضی کے وفد کی طرف سے آئی ہے کہ خدا کے فضل سے 2 بیعتیں ہوئی ہیں، اور امام زوب کی کوششوں سے خدا کے فضل سے پھل ملا ہے. وقفین عارضی نے لکھا ہے کہ یہ ہماری محنت سے نہیں بلکہ امام زوب نے پہلے سے تیار رکھی ہوئی تھی. اور پولینڈ میں چونکہ پہلے بھی اسلام کا اثر ہے، اور اب چونکہ ایک بددلی پیدا ہو رہی ہے اشتراکی فلسفے سے، اسی لیے عیسائیت وہاں دوبارہ پنپ رہی ہے. تو اسلام کے پنپنے کے بھی خدا کے فضل سے امکانات ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ان کو مزید. تو ایک بنیاد بن رہی ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مضبوط جماعت پہ منتج ہوگی. گریس میں پہلی مرتبہ گریکس کے مسلمان ہونے کی خوشخبری ملی ہے.